أنفسنا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ اعراف میں قوم عاد کا ذکر اللہ تبارک و تعالی اس رکوع میں فرما رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، قوم عاد کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ سورہ ہود میں بھی ذکر ہے، سورہ شعراء میں بھی ذکر ہے، سورہ یونس میں بھی ذکر ہے، سورہ عنکبوت میں بھی ذکر ہے، اور سورہ احقاف میں بھی، اور دوسری دیگر صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے۔ قوم عاد عرب کی ایک معظم وادی اور یمن کی طرف دہنا نامی وادی میں یہ لوگ آباد تھے۔ احقاف جس کو کہا جاتا ہے، احقاف کے علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے۔ احقاف کہتے ہیں ریت کے تیلوں کو، تو ان ریت کے تیلوں کے درمیان میں یہ قوم آباد تھی جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی جن کی بڑی بڑی عمارات اور یمن کے اندر تعمیر شدہ گنبد ان کے بڑے مشہور و معروف ہے۔ فرمایا گیا، مفسرین فرماتے ہیں تفسیری روایات سے کہ اس قوم نے جو گنبد بنائے تھے اس کی اونچائی اتنی تھی کہ 450 سے 500 فیٹ تک اونچے انہوں نے گنبد بنائے تھے، جس کو اہرام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایسے اونچے اونچے 500 فیٹ کے سہ گوشہ 3 کونے والی عمارتیں بنائی تھی، گنبد بنائے تھے، جس میں سے 2 گنبد حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی قبروں پر بنائے، اور دوسرے اہرام نے فرائنہ جس کو کہتے ہیں، مصر کے جو حاکم ہوا کرتے تھے، بادشاہ ہوا کرتے تھے،
روایت کے مطابق فرمایا گیا قوم عاد کا قد ایک ایک آدمی کی لمبائی 18 فیٹ ہوا کرتی تھی، اور بعضوں نے فرمایا 120 فیٹ کا ایک آدمی ہوتا تھا۔ اب اندازہ لگاؤ جس کی 120 فیٹ کی ہائٹ ہو وہ کتنا لمبا انسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کو بھی بڑے کشادہ بنائے تھے، بڑے چوڑے جسم کے بنائے تھے اور بڑے طاقتور بنائے تھے، اور ان کو اپنی اس طاقت پر بڑا غرور تھا، اور اسی غرور میں وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو ایسا جسیم بنایا تھا، ایسا طاقتور بنایا تھا، ایسے لمبے ترنگے قداور آدمی بنائے تھے۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بیان کے مطابق اللہ نے ایسی ضخیم قوم اور ایسی جسیم قوم بنایا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم ہی میں سے ہے۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بڑا عروج عطا فرمایا تھا۔ اس سے پہلے ایسا عروج کسی کو بھی نہیں دیا گیا جو قوم ہود کو دیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام، جس کی اولاد ہم بھی ہیں، اسی سام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ارم تھا، اور ارم کی 6 پشت میں حضرت ہود علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ ارم کی 6 پشت کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ختم کیا۔ قوم نوح کے بعد 2600 سال کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، مصر بن بیشر ایک بادشاہ تھا، مصر بن بیشر، اس کی حکومت کے دور میں حضرت ہود علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یعنی قوم نوح کی ختم ہونے کے بعد 2600 سال کے بعد حضرت ہود علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر کے بارے میں ایک قول یہ فرمایا ہے کہ 460 سال تک زندہ رہے، اور ایک قول کے مطابق 480 سال تک زندہ رہے، اور ایک قول کے مطابق 400 سال تک زندہ رہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھیجا ہے اس کو قوم عاد کہا گیا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں، اور کیا فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے ہود کو عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اپنا فرشتہ بنا کر بھیجا، اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں بھی ارسلنا محفوظ ہے، جسے وہاں فرمایا تھا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں بھی یہ ارسلنا کا جملہ محذوف ہے، اور فرمایا اس کا مطلب یہ ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ هُودًا، ہم نے ہود کی طرف، ہم نے عاد کی طرف ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ یہاں قرآن نے حضرت ہود کو قوم عاد کا بھائی کہا۔ اب قوم اور بھائی کا لفظ بڑا عام جملہ ہے، عام شبد ہے کہ بھائی وطنی اعتبار سے بھی بھائی کہا جا سکتا ہے، نسبی اعتبار سے بھی بھائی کہا جا سکتا ہے، لسانی اعتبار سے بھی بھائی کہا جا سکتا ہے، اور دینی اعتبار سے بھی بھائی کہا جا سکتا ہے۔ ان چاروں جملوں پر بھائی کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا، اور قوم عاد پوری کی پوری کافر تھی اور پوری کی پوری مشرک تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام ایمان والے تھے، تو مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے تو بھائی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دونوں کے ادیان الگ الگ ہیں، دونوں کے دین مختلف ہیں، اور مختلف الادیان، مختلف المذاہب، مختلف الدرم، یہ دونوں بھائی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حضرت ہود علیہ السلام یہاں ان کے دینی اعتبار سے تو بھائی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دونوں کا دین الگ الگ ہے، قوم کا دین کفر ہے اور
نسبی اعتبار سے بھائی ہوا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کو فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود کی طرف ان کے بھائی عاد کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ مفسرین فرماتے ہیں اسی طریقے سے لسانی اعتبار سے بھی بھائی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ایک ہی ملک کے لوگ ہو اور ایک ہی زبان بولتے ہو اور دوسرے ملک میں جا کر ایک ہی ملک کے دو آدمی جمع ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان کا مذہب الگ الگ ہے، ایک کافر ہے ایک مسلم ہے، لیکن لسان ایک ہونے کی وجہ سے، زبان ایک ہونے کی وجہ سے اس کو بھائی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا ان کا وطن ایک ہے، وطنی اعتبار سے ایک ہی ملک کے دو آدمی دوسری جگہ پر رہتے ہیں اور دونوں کی ملاقات ہو جائے تو اگرچہ وہ کافر ہو یہ مسلم ہو وہ بھائی کہہ سکتا ہے، وطن کے اعتبار سے، وطنی باشندہ ہونے کے اعتبار سے دونوں بھائی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی کہا، اگرچہ مختلف الادیان تھے لیکن وطن ایک تھا، لسان اور زبان اور بھاشا بھی ایک تھی اور ان کا خاندان بھی ایک تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی کہا۔ اب قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام نے سب سے پہلا، اور سارے نبیوں کی داستان اٹھا کر دیکھو، تاریخ انبیاء شاہد ہے کہ ہر نبی نے سب سے پہلا کام توحید کا کیا ہے، سارے نبیوں نے سب سے پہلا کام توحید کا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا، پہلے ہم نے توحید کو سیکھا اور اس کے بعد ہم نے قرآن کو سیکھا، اور ایمان اور توحید سیکھنے میں مکی زندگی پوری کی پوری لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی ہے مکی، وہ نبوت کے بعد کی 13 سالہ مکی زندگی صرف ایمان اور توحید سکھانے میں لگ گئی۔ اس لیے سارے انبیاء نے سب سے پہلا کام توحید کا کیا ہے، اور آج بھی جتنے بھی سلف صالحین ہیں اور جتنے بھی مرشدان برحق ہیں ان سب کا یہی طریقہ رہا ہے کہ سب سے پہلے توحید مضبوط کرتے ہیں، سب سے پہلے توحید سکھاتے ہیں۔ خانقاہوں میں چلے جاؤ پہلے توحید سکھایا جاتا ہے، دعوت و تبلیغ میں نکل جاؤ وہاں بھی توحید سکھائی جاتی ہے، پہلا نمبر ایمان سکھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے عقیدہ دیکھا جاتا ہے، عقیدے کی صفائی کی جاتی ہے، عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ جب عقیدہ صحیح ہوگا، توحید کا عقیدہ ہوگا، تبھی جا کر کام آگے چلے گا۔ اور توحید کے عقیدے کے ساتھ ساتھ رسالت کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول کے اوپر ایمان لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی منصب پر عمل کرتے ہوئے اور اسی قدر پر عمل کرتے ہوئے اپنی قوم کو پہلا خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ حضرت نوح نے بھی پہلا جملہ یہی کہا تھا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اپنی قوم کو پہلا خطاب کرتے ہیں تو خطاب اول یہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ توحید کا عقیدہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ بغیر توحید کے عقیدے کے مضبوط ہوئے بغیر اعمال درست نہیں ہوا کرتے، اس لیے کہ عقیدہ توحید اندر راسخ ہوگا تو پھر دل پاک ہوگا، اور جب دل پاک ہوگا تو عبادتوں میں جی لگے گا، عبادتوں میں جان آئے گی، یہ عبادت کو عبادت سمجھ کر کرے گا۔ اگر عقیدہ توحید ہی مضبوط نہیں، دل پاک نہیں ہوا تو تراویح چھوڑنا آسان ہو جائے گا، ہاں روزہ چھوڑنا ہو جائے گا، مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرنا آسان ہو جائے گا، امام صاحب رکوع میں جائیں گے دوڑتے دوڑتے رکوع میں آئیں گے، نہ قرآن سنا، قرآن سننے کی جو ایک سنت تھی وہ چھوڑ دی، تراویح پڑھنے کی سنت ادا کی اور وہ بھی دوڑتے بھاگتے کی۔ فرمایا اندر عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے، راسخ نہیں ہوا، اس لیے دل پاک نہیں ہوا، اور دل پاک نہیں ہوا جس کی وجہ سے عبادتوں میں جان نہیں آتی، عبادتوں میں جی نہیں لگتا، عبادتوں کو جم کر نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ توحید کا عقیدہ کمزور ہے۔ اس لیے
کے سارے نبیوں نے سب سے پہلی دعوت یہی دی ہے کہ اپنے عقیدے توحید کو مضبوط کرو اور یہ سمجھو کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی نافع اور دار ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، وہی قادر مطلق ہے اور ساری کی ساری چیزوں پر اسی کا تسلط ہے، وہی مسلط ہے، اسی کے تسلط کو مانو اور جب تسلط مانو گے تو دل کہے گا جو ذات ان اوصاف کی مالک ہو وہی عبادت کے لائق ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہی بات تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملک یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، مفسرین نے اس آیت کے تحت میں لکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملک یمن گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ وہاں کے رہنے والے یہودی ہے، وہاں کے رہنے والے نصارہ ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، یہود و نصارہ کے پاس تو جا رہا ہے اور وہاں جا کر سب سے پہلا کام تجھے توحید کا کرنا ہے، ان کو توحید سمجھانا ہے، ان کو توحید بتانا ہے، نماز کا حکم مت کرنا، شریعت کے دوسرے احکام بیان مت کرنا، زکوٰۃ کا حکم بیان مت کرنا، حج کا حکم بیان نہ کرنا، یہ حدیث میں لکھا ہے۔ اور آج سب سے پہلے ان کے دلوں پر توحید کی محنت کرنا، اس لیے کہ یہودی ہے، ان کے دلوں پر جب یہ تجھے معلوم ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ ان کے دلوں میں توحید راسخ ہو گئی ہے اور ان کے دلوں میں اللہ کا یقین مکمل طور پر جم گیا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ رابطہ قائم ہو گیا ہے، تعلق مع اللہ ہو گیا ہے، اس کے بعد ان کو نماز کا حکم کرنا، اس کے بعد پورے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دینا، اس کے بعد ان کو زکوٰۃ کا حکم دینا، اس کے بعد ان کو حج کا حکم دینا، جتنے بھی ارکان اسلام ہے وہ سارے کے سارے توحید مضبوط ہونے کے بعد دینا۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کر بھیج رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں آگے چلیے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب طائف کا سفر کر کے آئے اور طائف والوں نے خون آلود کر دیا اور پنڈلیاں پھٹ گئی، خون آلود ہے، بے ہوشی کا عالم ہے، اور جب ہوش میں آئے اور مکہ مکرمہ میں آئے ہیں، مکہ میں آنے کے بعد زخمی پیر ہے، زخمی جسم ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کام، وہی دعوت اللہ، وہی توحید والا کام جس غرض کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، جس کام کے لیے اللہ نے منصب نبوت پر فائز کیا ہے، اسی کام کو کرتے ہوئے پھر شروع ہو گئے۔ حج کے مہینے آ گئے، حج کے مہینے میں اوقاس میں، مجنہ میں، ذی المجاز میں، یہ بازاروں کے نام ہے، حج کے موقع پر جو بازار لگتے تھے ان میں ایک مجنہ نامی بازار تھا، ایک اوقاس نامی بازار تھا، ایک ذی المجاز نامی بازار تھا، اور اس میں میلے لگتے تھے، اور اس میلے میں عرب کی ہر طرف سے لوگ آتے تھے، اور وہاں منڈیاں لگتی تھی اور وہاں میلے لگ جاتے تھے، اور وہاں کے بڑے بڑے عرب کے تجار آ کر، بیپاری آ کر وہاں اپنا بیپار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بازاروں میں جاتے اور ان بازاروں میں جا کر فرد فرد ملتے، انفرادی طور پر ملتے، پورے قبائل سے ملتے، پورے قبائل کے سامنے توحید کی بیان کرتے، فردن توحید سناتے، اور ان بازاروں کو لگانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تجارت ہو یا نہ ہو، وہاں شعر و شاعری کا ایک نظام قائم کیا جاتا تھا، لوگ اشعار سنانے کے لیے وہاں جمع ہوتے تھے حج کے دنوں میں، اور اتنی بڑی منڈیاں لگا کرتی تھی۔ ان منڈیوں میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا جملہ مفسرین نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہود کا جملہ یہ تھا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، میرے آپ کے نبی کا جملہ یہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ کیسا جملہ ہے؟ یا ایھا الناس، او لوگو، او منڈی والو، او بازار والو، او میلے والو، او حج کے لیے آنے والو، سنو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ فرق ہے میرے آپ کے نبی کے جملے میں۔ وہاں فرمایا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور نبی فرماتے ہیں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ربیع
میں تو مسلمان اس وقت نہیں تھا، لیکن اس کی حالت کو میں دیکھتا، اس کے دل کی کیفیت نظر آ جاتی، اس کے چہرے سے، اس کے چہرے کے اوپر ایسا غم سوار تھا، ایسی فکر سوار تھی، ایسی امت کا درد تھا کہ اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ اس کا دل بھی مغموم ہے۔ اور اس بازار اور منڈی میں سارے اپنے سامان کے بیچنے کے لیے آواز اور صدائیں لگاتے ہیں، اور یہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی صدائیں لگاتا ہے۔ ربیعہ بن عباد کہتے ہیں جب لوگوں کو یہ جملہ کہتا اور قبیلہ قبیلہ کے پاس جاتا، دکان دکان جاتا، فرد فرد جاتا، اور پورا بازار میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا، ذوالمجاز کے بازار میں جب یہ آواز لگا رہا تھا، اس کے پیچھے پیچھے میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا چہرہ بہت سرخ ہے، روشن چہرہ ہے، نور نور ہی جیسا ہو، ایسا چمکتا ہوا چہرہ ہے، آنکھیں بینگی ہے، بینگی آنکھوں والا، اور اس نے اپنی بالوں کی دو لتیں نکالی ہے، دو لتیں نکالا ہوا آدمی پیچھے پیچھے آتا ہے، اور وہ پتھر مارتا ہے، جو دعوت دیتا ہے اس کو پتھر مارتا ہے، اور اس کی دو بالوں کی دو لتیں لٹک رہی ہے، اور وہ لوگوں سے کہتا ہے، منڈی والوں سے، بازار والوں سے کہتا ہے، اس کی بات مت سننا، اس کی بات مت سننا، یہ تو پاگل ہے، یہ تو بددین ہے، اس بددین کی بات مت سننا۔ جس جگہ پر وہ جاتا اس جگہ پر یہ بھی جاتا، اور لوگوں کو پیچھے سے یہ کہتا اس کی بات کو مت سننا۔ میں جب اسلام لایا، میں نے ایمان قبول کر لیا، تب پتا چلا، میں نے اس وقت بازار میں لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے جو لوگوں کو تفلیحو تفلیحو کہتا ہے، اور پیچھے پتھر مارنے والا کون ہے، یہ پاگل کہنے والا کون ہے، بددین کہنے والا کون ہے؟ تو مجھے لوگوں نے بتایا، مکہ والوں نے بتایا کہ یہ مدعی جو ہے دعوت دیتا ہے وہ محمد بن عبداللہ ہے، اور پیچھے پتھر مارنے والا اور کوئی نہیں ہے، اس کا حقیقی اور سگا چچا ہے۔ یہ پیچھے پتھر مارنے والا ابو لہب ہے، اپنا ہی ہے، اور اپنا اپنوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی کرے، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور اس کی دعوت کا اثر، اس کی یہ غم کا اثر، اور اس کی یہ ہمدردی کا اثر یہ ہوا کہ ربیعہ بن عباد کہتا ہے میں نے بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ توحید کی دعوت ہے، سارے نبیوں کی یہی قدر رہی ہے کہ سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ یہی کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اپنے قوم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، جس کو تم نے معبود بنا لیے ہے۔ صحیح ترک منصور نے لکھا ہے کہ انہوں نے بھی، قوم عاد نے بھی اپنے لیے قوم نوح کی طرح، قوم نوح نے ود کو بنایا، یغوث کو بنایا، یعوق کو بنایا، نصر کو بنایا، یہ ان کے خاص معبود تھے۔ قوم ہود نے بھی، قوم عاد نے بھی اپنے لیے معبود بنا لیے تھے، اور وہ تو بڑی طاقتور قوم تھی، انہوں نے تو اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی ناخون کے ذریعے سے تراش کر معبود بنائے۔ ایک معبود کا نام انہوں نے سعود رکھا، اور ایک معبود کا نام انہوں نے ہیبار رکھا، اور بہت سارے معبود بنائے، ان سارے معبودوں کا سردار ان دو کو بنایا، ایک کا نام ہیبار بنایا، ایک کا نام سعود بنایا، سعود بنایا، یہ دو معبود بنا دیے، اسی کے سامنے اپنی حاجت رکھا کرتے، اپنی مشکلیاں رکھا کرتے، اور ہر ایک نے اپنا الگ الگ معبود بنایا، روزی کا معبود الگ، اولاد دینے والا معبود الگ، کام بنانے والا معبود الگ، رات کا معبود الگ، دن کا معبود الگ، صبح کے سویرے کا الگ، رات کی تنہائیوں کا الگ، الگ الگ معبود بنا لیے، اور وہ اسی کی پوجا کرتے تھے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے فرمایا ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا، رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، یہ تو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام مفسرین فرماتے ہیں پوری قوم میں سب سے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے، پوری کی پوری قوم میں ایسی سفید چمڑی والا کوئی نہیں تھا۔ کیا عجیب بات در منصور میں لکھی، صاحب تبیان القرآن نے بھی لکھی، حضرت ہود علیہ السلام پوری قوم میں سب سے زیادہ سفید چمڑی والے تھے، اور داڑھی والے تھے، اور حضرت ہود کی داڑھی
بہت لمبی تھی، لمبی داڑھی والے، اور بڑے جسیم تھے، کیونکہ قوم ہی ایسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو جسامت بھی ایسی دی تھی، جسم بھی ایسا دیا تھا، داڑھی بھی بڑی لمبی ہے، بڑی خوبصورت داڑھی ہے، بڑی خوبصورت چمڑی ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے۔ وہ پیغمبر ان کو کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، شہید سے کچھ نہیں ہوتا، ہدار سے کچھ نہیں ہوتا، عزت وہ نہیں دیتا، مشکل کشا وہ نہیں ہو سکتا، حاجت روا وہ نہیں ہو سکتا، حاجت روا مشکل کشا وہ ایک اکیلا ہے۔ افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا اللہ کی پکڑ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اگر میری بات تسلیم نہ کی، رب کی طرف متوجہ نہ ہوئے، تو یاد رکھو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ افلا تتقون، کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے ہو؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہ تقریر کی، یہ بیان کیا، یہ توحید بیان کی، تو یہاں بھی قوم کے سرداروں نے کہا، بڑے لوگوں نے کہا، کیا فرمایا؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، قوم نوح نے تو کہا تھا ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے، قوم عاد کے سرداروں نے کہا، قال الملأ، قوم کے سرداروں نے کہا، جن کو برسرا کہا جاتا تھا، ان لوگوں نے کہا، من قومه، اپنی قوم میں سے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی سفاہہ، پہلا جملہ، ہم تجھے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ہماری پوری قوم کے اندر سب سے زیادہ بیوقوف اور ناسمجھ تو ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ساری قوم اتنے سارے معبودوں کی پوجا کرتی ہے اور سالوں سے کرتی ہے، آج تو پہلا آدمی ہے جو کہتا ہے ایک سے ہوتا ہے، جبکہ اتنے سارے معبودوں سے ہمارے کام نہیں بنتے، تو ایک اکیلا کیا کام بنائے گا؟ کیسی باتیں، بیوقوفی جیسی باتیں کرتا ہے، اس لیے ہم تجھے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ سفاہہ، ہم تجھے بیوقوف سمجھتے ہیں کہ تو کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک اکیلے سے ہوتا ہے۔ اتنے سارے معبود بنانے کے بعد بھی ہمارے کام نہیں بنتے، نہیں سنورتے، وہ ایک اکیلا کیسے کرے گا؟ مفسرین صاحب معالم العرفان لکھتے ہیں، آج بھی فی زماننا، ہمارے زمانے میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ملا، کوئی عالم دین ان کو صحیح بات بتائیں تو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوفی جیسے بات کرتے ہیں، یہ بیوقوف جیسی باتیں کرتے ہیں۔ دنیا کتنی ترقی کر گئی، دنیا چاند تک پہنچ گئی، اور دنیا نے کہاں کہاں کمانے ڈال دی، اور یہ ابھی سنت شریعت کی باتیں کرتے ہیں، یہ ابھی پلید کی، ناپاکی اور پاکی کی باتیں بیان کرتے ہیں، ابھی پاکی ناپاکی سے باہر نہیں نکلے، اور دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ یہی جملے قوم عاد نے بھی کہے تھے حضرت ہود علیہ السلام کو کہ ہم انا لنراک فی سفاہہ، ہم تجھے بیوقوف سمجھتے ہیں، تو بیوقوفی کی باتیں کرتا ہے، حالانکہ بیوقوف کی باتیں نہیں تھی، بلکہ حقیقت یہی تھی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جا رہے ہو، اور یہ دوسری جگہ تمہیں جہنم تک لے جائے گی، تمہاری دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی۔ یہ اصل میں تو حضرت ہود علیہ السلام ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے، لیکن قوم نے ایک جملہ یہ کہا اور دوسرا جملہ یہ کہا کہ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، ہم تجھے جھوٹا ہی گمان کرتے ہیں کہ تو یہ ساری باتیں کرتا ہے، وہ اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو قوم میں بڑا بننا چاہتا ہے اور بڑا بننے کی نیت سے لوگوں کو بھڑکاتا ہے، اور لوگ تیری بات مانے اور تو لوگوں کا بڑا بن جائے، لوگوں کا چودھری بن جائے، اس لیے تو یہ سارا کام کر رہا ہے، ہم تجھے جھوٹا مانتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، اور یہ کہنے والے سرداران قوم تھے، اس لیے قوم نے بھی وہی جملے کہے جو سرداروں نے کہے، اس لیے کہ چھوٹے اسی کی ڈگر پر چلتے ہیں جس ڈگر پر بڑے چلتے ہیں، جس نہج پر بڑے ہوتے ہیں اسی نہج پر چھوٹے چلتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے اپنی اولاد کے سامنے بالیوں کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے کہ ایسے کردار ادا کریں کہ تمہاری نسلوں میں، تمہاری چھوٹوں میں وہ کردار نمایاں طریقے سے نظر آئے۔ اگر تمہاری غلط حرکتیں ہیں تو تمہاری غلط حرکتیں تمہاری اولاد پر اثر کرے گی، کیونکہ بڑے
سے زیادہ سمجھدار نبی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو 5 حواس دیے ہیں، لیکن پیغمبر کو اللہ 6 حواس دیتا ہے، ایک حادثہ زیادہ دیتا ہے۔ اس لیے تو پیغمبر ہے، تو پیغمبر کی عقل تو کام ہوتی ہے، اللہ کامل مکمل اکمل بناتا ہے۔ اس لیے حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم مجھے بیوقوف نہ کہو، میں بیوقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمہاری طرف رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور پیغمبر ہونے کے ناطے، رسول ہونے کے ناطے میرا فرض تھا تم کو سمجھانے کا، اور میرا فرض ہے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچاؤں اور تمہاری دنیا آخرت کی بربادی سے تمہیں بچاؤں۔ میں تمہیں اس لیے سمجھاتا ہوں ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا وانصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہاں حضرت ہود فرماتے ہیں انا لکم ناصح امین، خیر خواہ بھی ہوں اور خیر خواہی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، امانت دار خیر خواہ ہوں، کہ صرف میں اللہ کے پیغام تم کو پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میرے رب کے احکام تم تک پہنچاتا ہوں، اس پر میں خود عمل کرتا ہوں اور تم تک پہنچاتا ہوں، اور ان وانا لکم، تمہارے لیے ناصح امین، اور میں تمہارے نصیحت کرنے والا، خیر خواہی کرنے والا، امانت دار ہوں، امانت داری کے ساتھ تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ اس میں میرا دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے، دنیا کی کوئی ہرس نہیں ہے، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، مجھے سرداری نہیں چاہیے، مجھے چودھری نہیں بننا ہے، مجھے بڑا نہیں بننا ہے، میں تو صرف اور صرف تمہاری خیر خواہی امانت داری کے ساتھ کرتا ہوں۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا اے میرے صحابہ، تمہاری اور میری مثال ایسی ہے، تمہاری اور میری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی اور آگ کے جلانے پر پروانے، پتنگے اڑ کر اس آگ کی طرف آ رہے ہیں، اور آگ جلانے والا آدمی اس پتنگے کو، ان پروانوں کو اس آگ سے بچانا چاہتا ہے کہ کہیں وہ آگ میں جل کر مر نہ جائیں، اس لیے وہ ان پتنگوں کو، ان پروانوں کو بچانے کے لیے آگ کو اس کے پاس سے ہٹاتا ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتے جدھر وہ آگ لے جاتا ہے ادھر وہ پروانے جاتے ہیں، وہ پتنگے جاتے ہیں، اور بالآخر وہ نہیں مانتے، نہیں بچنا چاہتے، اور بالآخر وہ آگ میں جل کر مر جاتے ہیں، آگ کے ارد گرد گھومتے ہیں اور گھومتے گھومتے آگ کی لپٹ میں آ جاتے ہیں، اور لپٹ میں آ کر وہ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ میری اور تمہاری مثال بھی ایسی ہے، تم لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ کر تم کو اس سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن تم ہو کہ میں کمر پکڑ کر پیچھے لانا چاہتا ہوں، لیکن تم اسی کی طرف جاتے ہو اور تم جہنم ہی کی طرف جاتے ہو، ان اعمالوں کو کرتے ہو جو اعمال تمہیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ صحابہ تو کامل ایمان والے تھے، صحابہ کو کہہ کر مجھے آپ کو بتانا مقصود تھا کہ تمہیں کمر پکڑ کر جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن تم نہیں مانتے ہو اور شیطان کی ڈگر پر چل جاتے ہو، اور شیطان کی تعداد کی تعدی، شیطان کی سنکھیا بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے، اور میں تمہیں آگ سے بچانا چاہتا ہوں، کمر پکڑ کر کھینچنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں چاہتے ہو تم، اور اسی کی طرف جاتے ہو اور وہی کام کرتے ہو، وہی عمل کرتے ہو جو شیطان بتاتا ہے، بالآخر اپنی دنیا آخرت بگڑ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر سمجھایا، قرآن کریم کی ان آیتوں میں بھی اللہ یہی سمجھانا چاہتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے اپنی قوم کو ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا، خیر خواہی کرنے والا، امانت داری کرنے والا امین بن کر آیا ہوں، لیکن تم میری بات کو نہیں مانتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تقریر کا اگلا جملہ انشاءاللہ زندگی باقی رہے تو آئندہ کل سنیں گے، اس کے بعد قوم نے کیا جواب دیا، پھر قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے کیسا بھیانک عذاب آیا، زندگی باقی رہی تو آئندہ کل سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، ويا أكرم الأكرمين أكرمنا، يا ذا الجلال والإكرام. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ذاتوں پر ظلم کر کے آئے ہیں، ظالم بن کر آئے ہیں. اے اللہ، ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی ذاتوں پر ظلم کرتا ہے. یا اللہ، حکم عدولیہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، بغاوتیں کر کے، یا اللہ نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر توڑ کر، اے اللہ ظالم بن کر آپ کے پاس آئے ہیں. یا اللہ آپ کی در رحمت پر آئے ہیں. اگر آپ نے معاف نہ کیا، آپ نے رحم نہ کیا تو ہم تو خاسرین میں سے ہو جائیں گے، خسارے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ دنیا آخرت کے خسران سے بچا لیجئے، دنیا آخرت کے نقصان سے بچا لیجئے، دنیا آخرت کی بربادیوں سے بچا لیجئے. اے اللہ رحمتوں کا عشرہ ہے، دیکھتے دکھاتے آج تیسری افطاری ہو جائے گی. اے اللہ رحمتوں کے عشرے کا تیسرا دن پورا ہو رہا ہے. اے اللہ رحمتوں سے نواز دیجئے، رحمتوں سے نواز دیجئے، رحمتوں سے نواز دیجئے. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا، درگزر کا، مغفرت کا، معافی کا معاملہ فرما دیجئے. بگڑے ہوئے ضرور ہے لیکن مولا بندے آپ ہی کے ہیں، نبی کے امت ہی کہلاتے ہیں، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی کہلاتے ہیں. یا اللہ آپ کا، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اس حبیب نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے. یا اللہ اس خلوت کا واسطہ، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ افطاری کا وقت ہونے جا رہا ہے. یا اللہ اجابت دعا کا وقت ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے. یا اللہ قرآن کی باتیں سنی ہے، توحید کی باتیں سنی ہے. یا اللہ آپ یکتا ہے، آپ احد ہے، آپ صمد ہے، آپ واحد ہے، آپ لم یلد ولم یولد ہے، آپ ولم یکن لہ کفوا احد ہے. ہم گواہی دیتے ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یا اللہ مشکل کشا آپ ہے، حاجت روا آپ ہے، نافع اور دار آپ ہے، نقصان نفع آپ کے ہاتھ میں ہے. یا اللہ آپ قادر مطلق ہے. یا اللہ آپ علیم بذات الصدور ہے. یا اللہ ساری چیزوں پر آپ کا ہی تسلط ہے. ہم گواہی دیتے ہیں. یا اللہ ہماری گواہیاں قبول فرما کر یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے. یا اللہ توحید ہمارے اندر راسخ فرما دیجیے. یا اللہ رسالت کا اقرار کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، آپ کے بندے ہیں، آپ کے رسول ہیں. یا اللہ ہم اس رسول پر ایمان لائے ہیں. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. یا اللہ اس نبی کے صدقے میں ہم پر پوری امت پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہماری پوری امت کی بگڑی بنا دیجیے. یا اللہ امت کی یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے. حافظ اقبال صاحب جو دورہ کے آپریشن میں کامیابی دے دیجیے اور مولا وہ بیماری جڑ سے ختم فرما دیجیے. یا اللہ امت میں جتنے بھی لوگ کینسر کی بیماری میں، لاعلاج بیماریوں میں ہیں، چھوٹی بڑی بیماریوں میں ہیں، یا اللہ سب کے لیے عافیتوں کے فیصلے فرما دیجیے، سب کو تندرستیاں عطا فرما دیجیے. یا اللہ عافیت مقدر فرما دیجیے، صوم شباب کو قبول فرما لیجیے، روزے تراویح کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ قرآن کی تلاوتوں کو منظور فرما لیجیے. باقیات صالحات جو کچھ بھی ہو رہے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما کر زیادہ کی اللہ توفیق عطا فرما دیجیے. امت کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، امت کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، امت کے جائز مقاصد پورے فرما دیجیے. اے اللہ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، مانگنے سے اپنی شان عطا فرما دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دنیا آخرت کی خیر و بلائیاں مانگی وہ عطا فرمائیے. جن شر و فتن آفت و بلا و عذابوں سے پناہ مانگی پناہ نصیب فرمائیے. دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں شرف قبولیت سے نواز دیجیے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.